الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین یا رب العالمین. سورہ سبا سے مطالعے کا آغاز کرنا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس کے 6 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، اور اسی کی تعریف ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا. شاہ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں ظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ وہ پردہ ہے اللہ کے فعل کا، آخرت میں پردہ نہیں، جو ہے سو اسی کی طرف سے. یعنی کہا نا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. دنیا میں تو چلے اور لوگوں کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، مجازن بھی ہو رہی ہیں، لیکن آخرت میں تو کل کی کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. جیسے ملک کے بارے میں بھی آئے گا نا کہ اس دن پوچھا جائے گا کہ لمن الملک اليوم. اس وقت بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، لیکن چونکہ انسانوں کو اور جنات کو کچھ اختیار دیا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی اس خاص مخصوص جو آپ کہہ لیں ان کی جورسڈکشن ہے اس میں کچھ مینوور کرتے ہیں. لیکن اس دن تو سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جانتا ہے جو پیٹتا یعنی داخل ہوتا ہے زمین میں. وما یخرج منها، اور جو نکلتا ہے اس سے. وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے. وما یعرج فیها، اور جو چڑھتا ہے اس میں. وهو الرحیم الغفور، اور وہی ہے رحم والا بخشتا. زمین میں پیٹتے ہیں جانور کیڑے اور میہ نکلتا ہے. سبزہ کھیتی آسمان سے اترتا ہے، اور میہ جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن تقدیر پر چڑھتا ہے. عمل اور دعا اور روح مردے کی، اور سب بستی اسی کی رحمت سے ہے. سب کچھ جو ہے اللہ کی رحمت سے ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور کہنے لگے منکر نہ آوے گی ہم پر وہ گھڑی. یعنی الساعہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے خاتمے کی گھڑی. قل بلا وربی، تو کہہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی. لتأتینکم، البتہ آوے گی تم پر. عالم الغیب، اس چھپے جاننے والے کی. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی. الا فی کتاب مبین، جو نہیں ہے کھلی کتاب میں. یعنی ایک ذرے کے ہم وزن، نہ اس سے بڑی نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تا بدلہ دیوے ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام. یعنی اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے، جو معائنہ کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو. تو کہا کہ یہ مشاہدہ، یہ دیکھنا کس لیے ہے؟ تاکہ وہ تمہیں اکاؤنٹیبل کرے، تمہارا محاسبہ کرے، اور پھر اچھوں کو اچھا بدلہ دے اور بروں کو سزا دے. تو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. کہا کہ وہ جو ہیں ان کو ہے معافی اور روزی عزت کی. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی قیامت اس واسطے آنی ضرور ہے. یعنی اس واسطے ضرور ہے نا تاکہ مکافات عمل ہو. ٹھیک ہے، ڈیوائن ریٹریبیوشن کا عمل جو ہے دنیا میں تو نہیں اس طرح ہو پاتا نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ یہاں عمل ہوتا ہے، جزا آخرت میں ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اس کے برعکس اور وہ لوگ جو دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کو بلا کی مار ہے دکھ والی. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ،
اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، الذی انزل الیک من ربک هو الحق، کہ جو تجھ پر اترا تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے. جس کو سمجھ ہے، جس کو العلم دیا گیا ہے نا، اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ مانے کہ یہ قرآن الحق ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہم کس کو عالم سمجھیں گے، ہم کس کو سمجھیں گے کہ وہ عالم ہے، عارف ہے، سوچتا ہے، بوجھتا ہے، جو قرآن کی تصدیق کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور سجھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی. یعنی وہ جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. یعنی اس واسطے قیامت آنی ہے کہ جن کو یقین تھا وہ آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی وہ دیکھ لیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ حق ہے. یعنی وہ جو عین الیقین تھا وہ، یا آپ کہہ لیں علم الیقین تھا، عین الیقین میں اور پھر حق الیقین میں بدل جائے. وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے منکر، هل ندلکم علی رجل، ہم بتا دیں تم کو ایک مرد، ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے، انکم لفی خلق جدید، تم کو پھر نیا بننا ہے. کیسی عجیب بات ہے. افطرا علی اللہ کذبا، کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ. ام بہ جنہ، یہ اس کو سودا ہے، جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، کوئی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں اور سری غلطی میں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین. ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں پتہ ہے ہر بندے کو جو رجوع رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا عذاب دے دے گا، اور اللہ کو عذاب دینے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا، کوئی فوجوں کی رجمنٹیشن نہیں کرنی، کوئی توپیں فٹ نہیں کرنی. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی، فضیلت. یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی معہ والطیر، رجوع سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی شریک ہو جاتے، پرندے بھی شریک ہو جاتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. ان کے ہاتھوں میں وہ ایک اعجاز دے دیا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا. ان اعمل سابغات، کہ بنا کشادہ زرہیں، وقدر فی السرد، اور اندازے سے جوڑ کر کڑیاں. وعملوا صالحا، اور کرو تم سب کام بھلا. یعنی ایک آپ سمجھ لیجئے دنیا میں رہنے برتنے کا سامان ہے، وہ جس کو ٹیکنی کہا جاتا ہے، یا ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، یا ٹیکنیک کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں جو انسان کو زمین میں اللہ نے خلافت دی ہے نا، اس کے یہ تقاضے ہیں. احیاء علوم الدین میں ہم پڑھ رہے تھے نا، وہاں امام صاحب نے ایک موقع پہ فرمایا کہ دیکھیں ایک انسان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور ایک اس کا فریضہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کا خلیفہ بن کے رہنا ہے. تو عبادت اور خلافت یہ دو منصب ہیں اس کے. تو کہا کہ خلافت کے کچھ تقاضے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا کو آباد کرنا ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، استعمار کا لفظ ہمارے یہاں تو نیگیٹو ہے، لیکن دنیا کو آباد کرنا، تو وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے، یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اترانے کی بات نہیں ہے. یہ تو بس ٹھیک ہے دنیا میں کچھ اقوام کو جس طرح آج جو ہے وہ زیادہ سکلز حاصل ہیں، زیادہ ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں. بنیادی بات کیا ہے، یہ سب نعمتیں پا کر کرنا کیا ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرنے، اللہ کے آگے جھکنا ہے. انی بما تعملون بصیر، میں جو کرتا ہوں، میں جو کرتے ہو دیکھتا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے آگے باؤ صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یعنی ہوائیں ان کے تصرف میں دے دی تھیں.
اور ان کو لے کر وہ چلتی تھیں، یا ان کے بادبانی جہازوں کو لے کر چلتی تھیں۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پگھلے تانبے کا۔ یہ خصوصی اہتمام ہوا ان کے لیے، اور جیسے ایک بنیادی وہ میٹل تھا اور اس کو ڈھال کر مختلف چیزیں وہ بناتے تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 100 برس پہلے عرب کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بھی ایک چشمہ دے دیا تیل کا، اس کی وجہ سے غیر معمولی ان کو عج حاصل ہو گیا۔ گویا سیدنا سلیمان کے لیے بھی ایک خدائی انتظام ہوا کہ ایک تانبے کا چشمہ ان کے لیے جاری ہو گیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے کتنے لوگ جو لوگ محنت کرتے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، یعنی جنات ان کے مطیع ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے لیے مختلف جو ہے وہ وظائف سر انجام دیتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی پھرے ان میں ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکھا دیں ہم اس کو آگ کی مار۔ اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سب خدائی انتظام تھا، یعنی سیدنا سلیمان کے پاس اپنی کوئی ذاتی سکل نہیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے جن ان کے سامنے رام ہو گئے، ہم نے دے دیے تھے تصرف میں، اور پھر گویا اگر کوئی ڈیویشن کرتا تھا تو عذاب بھی ہم دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یعملون لہ ما یشاء، بناتے اس کے واسطے جو چاہتا، من محاریب، قلعے، و تماثیل، اور تصویریں، و جفان کل جواب، اور لگن جیسے تالاب، و قدور الراسیات، اور دیگیں چولہوں پر جمی۔ اعملوا آل داود شکرا، کام کرو داؤد کے گھر والوں حق مان کر۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں حق ماننے والے۔ اب کہا کہ جنات ان کے لیے کیا کرتے تھے، بڑی بڑی محرابیں بناتے تھے اور تصویریں بناتے تھے، مجسمے جن کو تمثال بھی کہتے ہیں وہ بناتے تھے، اور بائبل سے پتہ لگتا ہے اور تفسیروں میں بھی ہے کہ جیسے ہر طرح کی چیزیں تھیں، جانداروں کی بھی اور بے جانوں کی بھی۔ لیکن جب بعد میں دیکھا گیا کہ بھئی وہ جو ہے وہ چیزیں جو جانداروں کی تھیں وہ پوجنے لگ گئیں، تو پھر صدًا للذریعہ اس کو منع کر دیا گیا کہ پھر جانداروں کی تصویر بھی بنانا جائز نہیں ہے، ان کا مجسمہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی جو ہے وہ دیگیں، اور جو دیگیں چڑھنا ہے گویا یہ ایک آپ سمجھ لیں استعارہ تھا مہمان نوازی کا۔ تو ابھی بھی جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب ہیں ان کے ہاں ہر وقت دیگیں چڑھی رہتی ہیں، مطلب کیا ہے کہ بہت مہمان نواز ہیں، بہت زیادہ انفاق کرتے ہیں مہمانوں پر، اور عربوں میں بھی یہ گویا محاورہ تھا کہ اس کی تو دیگیں ہیں وہ اترتی ہی نہیں۔ تو گویا کیا ہے کہ بھئی وہ سارے معاملات کرتے تھے، آرنامنٹیشن بھی تھی، عمارتیں بھی تھیں، لیکن اس کے بعد جو ہیں وہ دیگیں بھی پکتی تھیں اور لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اس سب کا تقاضا کیا ہے کہ حق مانے، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن بات وہی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ یہ عجیب سی ٹریجڈی ہے، ابھی ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے نا کہ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ تو شیطان کا جو کہنا تھا نا کہ بھائی میں ان میں سے اکثر کو بچلا لے جاؤں گا اور تو ان کو اپنا شاکر بندہ نہیں پائے گا، تو ایسا ہی پھر ہوتا ہے عام طور پر۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پر موت، ما دلہم علی موتہ، نہ جتایا ان کو اس کا مرنا، الا دابۃ الارض، مگر کیڑے نے گہن کے، کیڑے نے گھن کے، لکھا ایسے ہوا ہے کہ اسے لگ رہا ہے یعنی گھن کے کیڑے نے، تأکل من سأتہ، کھاتا رہا اس کا عصا، فلما خر، پھر جب وہ گر پڑا، تبینت الجن، معلوم کیا جنہوں نے، اللو کانوا یعلمون الغیب، اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ اب یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک تو جنات وہ تھے جو اللہ نے تصرف میں دے رکھے تھے، کچھ سرکش جنات تھے، اور ان سے جیسے سزا کے طور پر بھی، جس کو ہمارے ہاں ایک منفی لفظ استعمال ہوتا ہے بیگار لینا، تو لگتا ہے کچھ لوگوں کو جیسے سزا بھی تھی نا، اسی لیے عذاب المہین کا لفظ استعمال ہوا ہے، رسوا کن عذاب۔ تو جیسے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو خصوصی مشقت کا کام دیا جاتا تھا، تو وہ کام کرتے تھے کچھ اس طرح کے جنات ان کے لیے۔ اور جنات کو اپنے بارے میں بھی یہ زعم تھا، اور لوگ بھی خیال کرتے تھے کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے، چونکہ جنات جو ہیں وہ لطیف مخلوق ہیں، ان کی رسائی آسمانوں تک بھی ہوتی ہے،
اور ہم صحیح حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کچھ سنگن بھی لے لیا کرتے تھے، تو وہ اپنے بارے میں ادعا رکھتے تھے، اور وہ ان کے جو زمین میں اولیاء ہوتے تھے، کاہن لوگ، جادوگر لوگ، وہ بھی یہ بات اڑاتے تھے کہ بھئی ان کو غیب کا علم حاصل ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا کہ وہ اب بگاڑ میں لگے ہوئے ہیں سرکش جنات۔ اور پھر یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اب مختلف رائے ہیں، وہ جیسے ان کا ایک شیشے کا سا محل تھا، وہ کھڑے ہو کے معائنہ کر رہے تھے، کچھ میں یہ ہے کہ جیسے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ٹیک لگا کر، یا یہ ہے کہ ویسے کھڑے نگرانی کر رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر ایک لمبی مدت گزر گئی اور وہ گیا اسی طرح کھڑی حالت میں رہے، اور پھر جو ہے وہ زمین کا کیڑا، جس کو ہمارے یہاں دیمک بھی کہتے ہیں، وہ دیمک ہے، وہ ان کی لاٹھی کو اس نے جو ہے وہ دیمک نے کھا لیا، اس سے وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور وہ گر پڑے۔ اس سے جنات پر واضح ہوا کہ بھئی یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سلیمان اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود اور اتنے تصرفات کے باوجود موت ان کو بھی آ گئی۔ اور پھر یہ ہے کہ بھئی شیاطین کا زعم بھی ٹوٹ گیا کہ بھئی اتنی مدت ہو گئی، شاید سال گزر گیا ان کو رخصت ہوئے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو ان کا جو زعم بھی ٹوٹ گیا، ان کے نام کو جو استعمال کرتے ایکسپلائٹ کرتے تھے، ان کا زعم بھی ٹوٹ گیا کہ اگر وہ ہوتے غیب کو جاننے والے تو اتنی مدت تک ایک بیگار میں پڑے نہ رہتے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، قوم سبا کو تھی ان کی بستی میں نشانی، جنتان عن یمین و شمال، یہ یمن کا علاقہ، کہا کہ دو باغ داہنے اور بائیں، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ روزی اپنے رب کی، واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو۔ یہ مسلسل تھیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو برتو، ان کو استعمال کرو، لیکن اس کا شکر مانو۔ اور شکر ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کا حق مانو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، دیس ہے پاکیزہ اور رب ہے گناہ بخشتا۔ فآرزوا، پھر دھیان میں نہ لائے، فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر نالا زور کا، ایک بڑا بند تھا وہ ٹوٹ گیا۔ وبدلناہم بجنتیہم، اور دیے بدلے ان دو باغوں کے، جو بڑے اچھے باغ تھے، ستھرے باغ تھے، ان کی جگہ بدل دیا کس چیز سے؟ جنتین ذواتا اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، بہت اچھے ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغوں کی جگہ پر کیا چیز آ گئی؟ دو باغ جس میں کچھ ایک میوہ، کیلا اور جھاؤں، اور کچھ بیر تھوڑے سے، سب کچھ اجڑ پجڑ گیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بدلہ اس کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو، یعنی ایسا بدلہ، ایسی سزا ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ اب گویا مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے نا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کس طرح نوازا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں اللہ نے جو ہے ہر طرف سے رزق یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرح کا رزق جو ہے کھینچا چلا آتا ہے، اور یتخطف الناس من حولہم، دائیں بائیں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں دن دہاڑے، لیکن تم بیت اللہ کے مجاور ہو، متولی ہو، تمہارے قافلوں کی طرف کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اب اس کا حق مانو نا۔ تو اللہ نے ان کو بھی نعمتیں دی تھی، انہوں نے اعراض کیا تو پھر یہ ہو گیا۔ اور جو سورہ قلم میں ہم پڑھیں گے نا، سورہ نون بھی جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں پر ان کو بھی عذاب دیا گیا، اور پھر جب ان کو سب کچھ اجڑ گیا تو پھر وہاں فرمایا نا کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے ہمارا عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی وہ جو ارض شام ہے، الذی بارکنا حولہ، کہا کہ یمن اور شام کے درمیان جو ہے وہ جو علاقہ تھا، ہم نے اس میں کیا رکھا تھا؟ قرن ظاہرہ، بستیاں راہ پر نظر آتی، یعنی دو بڑے اچھے شہر ہیں، متمدن شہر ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک ویلڈرنیس ہوتی ہے اور عجیب سا جو ہے ڈیزرٹڈ علاقہ ہوتا ہے، سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، خطرات ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جیسے بستیاں تھیں، اور جس میں جو ہے سرائے بھی تھی، باقی چیزیں بھی تھیں، لوگ آرام کریں اور ایک حفاظت کا بندوبست بھی ہو جائے۔ وقدرنا فیہا السیر، اور منزلیں ٹھہرا دی ہم نے ان میں چلنے کی، کہ بھئی آج یہاں پڑاؤ ڈالیں، کل وہاں ڈالیں، پرسوں وہاں ڈالیں۔
سیرو فیہا لیالیہ و ایامن آمنین، پھرو ان میں راتوں اور دنوں امن سے۔ اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں برکت والی بستیاں یعنی ملک شام، ان کے ملک سے شام تک راہ امن کی آباد، بستیاں پاس پاس سفر تھا جیسے آدمی سیر کرتا ہے نا، مختلف اسٹیشنز پہ پڑاؤ ڈالتا ہے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، پھر کہنے لگے اے رب فرق ڈال ہمارے سفر میں، وظلموا انفسہم، اور اپنا برا کیا، فجعلناہم احادیث، پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں، لیجنڈز بن گئے، بس قصے بن گئے۔ ومزقناہم کل ممزق، اور چیر کر کر ڈالا ٹکڑے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے کو جو حق سمجھے۔ صبار کا ترجمہ ٹھہرنے والا، شکور کا جو حق سمجھے، جو حق مانے۔ اس کا فائدہ ہے آرام میں مستی یہ آئی لگے تکلیف مانگنے، کہ جیسے اور ملکوں کی خبر سنتے ہیں سفروں میں پانی نہیں ملتا، آبادی نہیں ملتی، ویسا ہم کو بھی ہو۔ یہ بڑی ناشکری ہوئی، چیر کر ٹکڑے کر ڈالا، یعنی متفرق ہو گئے کسی کسی ملک میں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، پوری طرح تتر بتر ہو گئے، وہ جس کے نا ڈائسپورا ہو گیا ان کا، ہر طرف تقسیم ہو گئے۔ اب یہ جو کہا ہے نا انہوں نے کہ ربنا باعد بین اسفارنا، کیا یہ انہوں نے کہا تھا ایکسپلیسٹلی؟ اس کا بھی امکان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ جو بنی اسرائیل تھی، انہوں نے بھی کہا کہ جو ایزی ہمیں مل رہا ہے اور جو ہے من و سلوا ہے، نہیں ہم کھیتی باڑی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم زبان کے چٹخارے ہمیں چاہیے، ہمیں پیاز ملے اور ترکاری ملے اور لہسن ملے اور مسور ملے۔ ایک اور جس طرح آج آپ کو پتہ ہے جدید مغربی تہذیب ہے، اس کے اندر بھی لوگ ہیں جو خاص طرح کی تھرل اور ایڈونچر اور میچوازم جو ہے اس میں پڑھتے ہیں، مشکل میں پڑھنا، اپنے آپ کو جو ہے چیلنج کرنا، اور اگر سکون اطمینان ہے تو اس کو جو ہے کرنا، یعنی اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا، اور اس میں ایک سرکشی کا ایلیمنٹ ہے، ایک بغاوت کا ایلیمنٹ ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے نا کہ تکلیف کو، پریشانی کو، ایڈونچر کو، مصیبت کو طلب نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ زبان حال سے انہوں نے یہ کہا نہیں، بلکہ ناشکری کا رویہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے نتیجتاً یہ ہو گیا۔ یہ تقریباً ویسی ہی بات ہے جیسی اللہ کے نبی نے فرمایا نا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ پوچھا گیا من یابا یا رسول اللہ، کون بے وقوف ہوگا، نا سمجھ ہوگا جو انکار کر دے جنت میں داخل ہونے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بھی ضروری نہیں کہ زبان سے انہوں نے کہا ہو، مطلب اپنے حال سے، اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار۔ اس کا فائدہ ہے پہلے دن ابلیس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اچک لوں گا ان کو، چبا جاؤں گا مگر تھوڑوں کو چھوڑ کر۔ وہی بات کہ تم جو ہے ان میں سے اکثر کو جو ہے اپنا شکر گزار نہیں جو ہے پائے گا، میں آؤں گا ان کے آگے سے پیچھے سے بھی اور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اب بات واضح کر دی، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، شیطان کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس طرح یہ بات بار بار عرض کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے نا، وہ اس میں اختیار کے قانون پہ رکھا ہے ہمیں۔ تو شیطان کو، ابلیس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے گمراہی کی راہ پہ لے جائے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اور جس طرح وہ جو اس شخص کے بارے میں کہا نا آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، پہلے وہ خود نکلا اللہ کی اطاعت سے، رسی توڑائی اس نے، پھر شیطان بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ اسی طریقے سے آدمی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو پیغمبر جبراً ہدایت پر نہیں لا سکتے، انک لا تہدی من احببت، اور ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے جو ہے وہ جبراً کسی کو جو ہے کفر و شرک اور ضلالت پر نہیں لا سکتے۔
تو کہا کوئی اختیار نہیں ہے الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر اتنے واسطے تا معلوم کریں ہم کون یقین لاتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، الگ اس سے جو رہتا ہے اس کی طرف سے دھوکے میں، یعنی اختیار تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک آزمائش میں تو ڈالا گیا ہے نا۔ تو ربک علی کل شیء حفیظ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تو کہہ پکارو ان کو جن کو دعویٰ کرتے ہو سوا اللہ کے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان کا ان دونوں میں ساجھا، وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس، الا لمن اذن لہ، مگر اس کو جس کے واسطے حکم دیا۔ اب شفاعت کے بارے میں دو انتہائیں ہیں، ایک رویہ جو ہے وہ معتزلہ کا ہے کہ بھائی نہیں شفاعت کچھ بھی نہیں کوئی چیز نہیں ہوتی، شفاعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ شفاعت گویا معاذ اللہ تعالیٰ پر کچھ لوگوں کی بات چلتی ہے، اللہ کچھ لوگوں کی بات ماننے پر مجبور ہے معاذ اللہ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ کھڑے ہو کر ظلم کو عدل بتا دیں اور توحید شرک کو توحید بتا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شفاعت ہوگی لیکن شرائط کے ساتھ، کہا کہ اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے اللہ حکم دے، اور پھر قرآن مجید کہتا ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور دوسری جگہ کہا ہے کہ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، بات بھی وہ ٹھیک کرے گا۔ حتیٰ اذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اب یہاں چونکہ خاص طور پہ فرشتوں کا بھی معاملہ ہے نا، مشرکین مکہ کے ہاں جو شرک پایا جاتا تھا اس کی ایک بڑی شکل یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے نام کی مورتیاں بنا رکھی ہوئی تھی، ساری فیمنن تھیں، لات منات عزا، اور وہ کہتی تھیں کہ بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں اور وہ جو چاہیں منوا لیں۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے، حتیٰ اذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جاوے ان کے دل سے، قالوا ماذا قال ربکم، اب یہاں ایک اجمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نازل فرماتے ہیں، فرشتوں کو خطاب کرتے ہیں، تو پہلے تو جیسے ان کی گھگی بن جاتی ہے اور ان پہ جیسے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، تھوڑے ہوش میں آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا ماذا قال ربکم، کہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے؟ قالوا الحق، دوسرے فرشتے بتائیں وہ کہیں جو واجبی ہے، ہمارے ہاں واجبی کا مطلب تو کچھ اور ہے نا، کہ واجبی سا ہونا کوئی چیز، ٹھیک ہے، نومینل ہونا نہیں، یہاں واجب کے حوالے سے جو بالکل پکی بات ہے، واجب بات ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش عوام چاہتے ہیں اولیاء سے، وہ انبیاء سے، وہ فرشتوں سے، ایک جیسے ہائرارکی ہے، لوگ اولیاء کو پکاریں، اولیاء جیسے انبیاء سے تعلق پیدا کریں، انبیاء فرشتوں کو کہیں۔ تو فرشتوں کا یہ حال ہے جو فرمایا، جب اوپر سے اللہ کا حکم اترتا ہے، آواز آتی ہے جیسے پتھر پہ زنجیر، فرشتے ڈر سے تھر تھراتے ہیں۔ جب تسکین آئی اور کلام اتر چکا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا، اوپر والے بتاتے ہیں نیچے کھڑوں کو جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے قاعدہ معلوم ہے وہی حکم ہوا۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، تو کہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، بتا کہ اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، کہا کہ اور یا ہم یا تم، لَعَلَىٰ ہُدًى، بے شک سوجھ پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا پڑے ہیں بہکاوے میں سری۔ اس کا فائدہ ہے یعنی دونوں فرقے تو سچ نہیں ہو سکتے نا، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک طرف پیغمبر اور ان کے اصحاب ہیں اور ایک طرف مشرکین اور منافقین ہیں، بھائی ان دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہوگا نا۔ یعنی یہ جو اس جدید دور کا دجل ہے نا، ریلیٹیوزم جس کو کہا جاتا ہے، کہ بھائی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب حق پر ہیں، سب خیر پر ہیں، ہر آدمی کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا تناظر ہوتا ہے، کوئی بات صحیح اور غلط نہیں ہوتی ہے، آپ کے دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ حق آبجیکٹیولی موجود ہے، باطل آبجیکٹیولی جو ہے اس کے مقابل میں ہے۔ تو یہ کہا کہ یا تو تم ہو یا ہم ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے بیک وقت۔
یعنی دونوں فرقے تو سچ نہیں رکھتے، ایک مقرر سچا ہے، مقرر یعنی یقیناً سچا ہے، اور ایک مقرر جھوٹا ہے، تو لازم ہے کہ سوچو اور سچی بات پکڑو۔ اس میں ان کا جواب ہے جو کہتے ہیں، اس میں ان کا جواب ہے جو اس زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں دونوں فرقے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں، کیا ضرور ہے جھگڑنا؟ یعنی اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں بھی باتیں شروع ہو گئیں کہ بھائی یہ کفر اسلام کا جھگڑا، اس کو چھوڑو۔ یعنی اس وقت آپ کو معلوم یہ چیز تھیم ہمارے ہاں کچھ جو متصوف جو ہیں وہ شعراء ہیں ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ بلا وجہ کے عنوانات ہیں، اور مسجد مندر کا جھگڑا ہے اور رام رحمان کا جھگڑا ہے، یہ سب ایک ہی ہیں، اور تم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ اور یہ جو مذہب کا جو ادارہ جاتی تصور ہے نا، انسٹیٹیوشنل تصور ہے مذہب کا، یہ تقسیم کرنے والا ہے، یہ ڈیوائیڈر ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ تم مذہب کو چھوڑو اور اسپریچویلٹی کو اختیار کرو۔ تو ایک بڑا ٹرینڈ ہے نا کہ جی آئی ایم اسپریچول، آئی ایم ناٹ ریلیجیس بٹ آئی ایم اسپریچول، تو وہ بھی یہی دجل ہے۔ تو کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھگڑے چھوڑ دو؟ یہ جھگڑا تو ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یعنی آدم اور ابلیس کا جو جھگڑا چلا آ رہا ہے وہ چلے گا قیامت تک، اور ستیزہ کار رہی ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ ایک ڈائلیکٹیکل معاملات جو ہیں وہ یہ جدل چلے گا۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، تو کہے تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم نہ پوچھیں گے جو تم کرتے ہو۔ اب ایک وقت آتا ہے بحث میں کہ جہاں کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، یہ اسی طرح کی بات ہے، چھوڑو اس کو۔ اور قرآن نے کہا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ یا فَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، کہ انتظار کریں، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا، کہا تو کیا جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے نیاؤ جو ہے چکانے والا، یعنی فیصلہ چکانے والا وہی ہے، سب جانتا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، تو کہ مجھ کو دکھاؤ تو جن کو اس سے ملاتے ہو ساجی ٹھہرا کر، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہی ہے اللہ زبردست حکمتوں والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور تجھ کو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، تمام انسانیت کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، تو کہ تم کو وعدہ ہے ایک دن کا، لَا تَسْتَأْخِرُونَ مِنْهُ سَاعَةً، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی، وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، نہ شتابی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ، اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہ قرآن، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ اس سے اگلا اور کبھی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کبھی تو دیکھے جب گناہگار کھڑے کیے گئے ہیں اپنے رب کے پاس، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہتے ہیں جن کو کمزور سمجھا تھا، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بڑائی کرنے والوں کو، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ کہا کہ ابھی ذرا کچھ مدت کی بات ہے، وہ منظر تم دیکھ لو گے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے پیشی میں، اور وہاں کیا ہوگا، یہ جن کو دبا لیا گیا ہے، جو محرومین ہیں، مستضعفین ہیں، یہ مترفین کو، مستکبرین کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں خراب کیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مان لیتے۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے بڑائی کرنے والے، للذین استضعفوا، کمزور کیے گئوں کو، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے روک رکھا تھا تم کو سوچ کی بات سے تمہارے پاس پہنچے پیچھے، بل کنتم مجرمین، کوئی نہیں تم ہی تھے گناہ گار، ہم نے روکا تھا تمہیں، کیا ہمیں کوئی ایسی اتھارٹی تم پر تھی؟ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہنے لگے کمزور ان لوگوں سے کہ جو گنے گئے بڑائی کرنے والوں کو، بل مکر اللیل والنہار،
کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے استأمروننا جب تم ہم کو حکم کرتے ان نکفر باللہ کہ ہم نہ مانیں اللہ کو ونجعل لہ اندادا اور ٹھہراویں اس کے ساتھ برابر کے واسروا الندامہ اور چھپے چھپے پچھتانے لگے لما رأوا العذاب جب دیکھا عذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا اور ہم نے ڈالے ہیں توق گردنوں میں منکروں کے هل یجزون الا ما كانوا یعملون وہی بدلہ پاتے ہیں جو کرتے تھے. یعنی اب قرآن مجید جیسے بالکل منظر سامنے لا رہا ہے آج ان کے رویے کیا ہیں اور آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوہا مگر کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ انا بما ارسلتم بہ کافرون ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے. جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے یعنی اللہ کا کلام چاہے وہ تورات ہے چاہے زبور ہے چاہے انجیل ہے چاہے قرآن ہے. وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا اور غلط فہمی کیا ہے انہیں اور کہنے لگے ہم کو زیادہ ہے مال اور اولاد وما نحن بمعذبین اور ہم پر آفت نہیں آنی. یہ ایک غلط فہمی کہ جس کو دنیا میں نوازا گیا ہے اس کو آخرت میں بھی نوازا جائے گا. جس کو دنیا میں دیا گیا ہے اس کی استحقاق کی بنیاد پہ دیا گیا ہے اور یہ استحقاق اس کا آخرت میں بھی قائم رہے گا. قرآن مجید کا پورا مقدمہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ حاصل ہے وہ آزمائش کے لیے ہے. استحقاق تو آپ کو ثابت کرنا ہے اور وہ ثابت کرنا ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. تو وہ دنیا جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر, یہ دنیا میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اجڑ گوار اور ان پڑھ لوگ اور احمق قسم کے بیوقوف قسم کے لوگ جو ہے وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور بہت سمجھدار بہت فہیم لوگ بہت جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ پاؤں چٹ کھاتے پھرتے ہیں اور اسی طرح ظالم جو ہے ڈنڈناتے پھرتے ہیں, مظلوم بیچارے دبے رہتے ہیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اب یہ سنت بیان کر دی. تو کہ میرا رب ہے جو پھیلا دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور ماپ کر دیتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ شرف سے نہیں ہے, فضیلت سے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مزید وضاحت ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کریں ہمارے پاس تمہارا درجہ. یعنی کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ عام طور پہ مال کسب اس میں کم ہوتا ہے, وہب بھی زیادہ ہوتا ہے اور اولاد تو ہے ہی وہب. تو وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں تمہارا کیا کمال, اس کا کیا تعلق قرب سے. جو چیز تمہارے کسب سے پیدا ہوگی نا وہ ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرے گی. الا من آمن وعمل صالحا ہاں پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا. یعنی اگر اس کو منقطع مانے تو کہا کہ نہیں اللہ سے قریب وہ چیز نہیں کرتی بلکہ کیا چیز قریب کرتی ہے, ایمان اور عمل صالح. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں قریب کرے گا اگر ایمان اور عمل صالح ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ مال اور اولاد بھی عقارت چیز نہیں ہے. مال سب سے بڑا ایسٹ ثابت ہوگا. ہم احادیث میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ وہ شخص قابل رشک ہے نا, اس کو اللہ نے مال دیا اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے تو یہ مال اللہ سے قریب کرے گا, یقیناً کرے گا. اور یہی اولاد اگر نیک صالح بناؤ گے, اچھی تربیت کرو گے تو یہ اللہ کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا اور یہ صدقہ جاریہ بنے گا. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی. فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا سو ان کو ہے بدلہ دونا ان کے کیے پر. وہم فی الغرفات آمنون اور وہ جھروکوں میں بیٹھے ہیں خاطر جمع سے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اور وہ لوگ جو دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو, عاجز کرنے کو. اولئک فی العذاب محضرون وہ مار میں پکڑے آتے ہیں. قل تو کہہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ میرا رب پھیلا دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے اس کو. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے, اس کا بدلہ دے گا. وہو خیر الرازقین اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا. ویوم یحشرہم جمیعا اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو. ثم یقول للملائکہ پھر کہے گا فرشتوں کو
اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تھے جن کو تم پوچھتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ بولے پاک ذات ہے تیری، انت ولینا من دونہم، ہم تیری طرف ہیں نہ ان کی طرف، ہم تو تیری طرف ہیں، ہم ان کی طرف تھوڑی ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، نہیں پر پوچھتے تھے جنوں کو، ہمیں نہیں پوچھتے تھے، جنات کو پوچھتے تھے، شیاطین کو پوچھتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے۔ فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم ان گناہ گاروں کو، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاویں ان پاس ہماری آیتیں کھلی، قالوا ما ھذا الا رجل، کہیں اور نہیں مگر یہ ایک مرد ہے، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، چاہتا ہے روک دے تم کو ان سے جن کو پوچھتے رہے تمہارے باپ دادے۔ یعنی یہ جو آپ کو معلوم ہے، ہر پیغمبر کی دعوت کے مقابل میں چودھریوں نے، بڑے لوگوں نے یہی ایک ایموشنل لوگوں کو بلیک میل کیا کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا مشرک تھے، تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، اور یہ تمہیں تمہارے اسلاف کی، تمہارے بڑوں کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، اور کہیں اور نہیں یہ جھوٹ ہے باندھ لیا۔ تمام جو پیغمبروں کے مخاطبین ہیں، چودھری ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صاحب خود سے کچھ گھڑ لائے ہیں، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہتے ہیں منکر ٹھیک بات کو جب پہنچے ان تک، ان ھذا الا سحر مبین، اور نہیں یہ جادو ہے صریح۔ اب دیکھیں نا، یہ ساری داستان اب دہرائی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکی زندگی ہے، مکی صورت ہے۔ اب وہ سارے اعتراضات وہی ہو رہے ہیں جو پہلے نبیوں کی قوموں نے اپنے نبیوں کے سامنے رکھے تھے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے دی نہیں ان کو کچھ کتابیں جن کو پڑھتے ہیں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور بھیجا نہیں ان پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی چاہیے غنیمت جانے، یعنی ایک ان کو جیسے آپ سمجھ لیں مارجن بھی دیا جا رہا ہے، مدت ہو گئی ان کے پاس کوئی جو ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ خبردار کریں ان لوگوں تک جن کو کوئی خبردار کرنے والا نہیں، جن تک آیا اور وہ غافل ہیں۔ اور دوسری طرف جو شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی اب اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ہے ان سے اگلوں نے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ وہی بات کہ اے مشرکین مکہ، اے قریش عرب، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، جو کہا نا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، تو کہا تمہیں تو 1/10 بھی نہیں ملا جو ان کو دیا گیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فکذبوا رسولی، تو پھر جھٹلایا میرے بھیجوں کو یعنی میرے رسولوں کو۔ فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا، کیسے میری نکیر ہوئی، کیسا میرا عذاب آیا۔ قل انما اعظکم بواحدہ، تو کہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے کام پر دو دو اور ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر دھیان کرو، ما بصاحبکم من جنہ، اس تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو آگے آگے ایک بڑی آفت کے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک ایک دو دو کر کے ذرا کھڑے ہو اور پھر غور کرو، یہ دیکھو کہ جن صاحب کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کو جنون ہے، یہ ان کو جنون نہیں، اور صاحب کہا ہے، کہا کہ تمہارے ساتھ کے جو ہیں وہ جو ہے یہیں پلے بڑے ہیں، تمہارے ساتھ رہے ہیں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تم ان کے اخلاق کو جانتے ہو، ان کے کردار کو جانتے ہو، ان کی شخصیت کو جانتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جنون ہو؟ اور یہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں۔
تو جو ہمارے یہاں ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے، اس کو گروپ تھنک کہتے ہیں، کہ ایک خاص طرح سے انسان جو ہے گروہوں میں سوچتا ہے، موبس کے اندر سوچتا ہے، جس کو جو ہے میس مین کہا ایک مفکر نے، میس مین بن جاتا ہے. کہا کہ علیحدہ سے ایک ایک دو دو ہو کے کھڑے ہو تاکہ ذرا آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھو اور باقی جو تعصبات ہیں تمہارے ٹرائبس کے ان کو ہٹاؤ. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، تو کہہ جو میں نے تم سے مانگا تھا کچھ نیک سو تمہیں کو پہنچے. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا نیک ہے اسی اللہ پر. وہو علی کل شیء شہید، اور اس کے سامنے ہے ہر چیز. قل ان ربی یقذف بالحق، تو کہہ میرا رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین، یعنی القاء کرتا ہے. یہاں قذف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل پر حق کے وار چلاتا ہے. علام الغیوب، وہ جاننے والا چھپی چیزیں. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، تو کہہ آیا دین سچا اور جھوٹ کو نہ پہلا وار اور نہ دوسرا، یعنی جھوٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ کے لیے کوئی امکان نہیں ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، تو کہہ اگر میں بہکا ہوں تو یہی کہ بہکوں گا اپنے برے کو. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں سوجھا ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس سبب سے کہ وہی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب. إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، وہ سنتا ہے نزدیک. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبراویں گے. فَلَا فَوْتَ، پھر بھاگے نہیں. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور پھر بھاگے نہیں بچتے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور پکڑے آئے نزدیک جگہ سے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہنے لگے ہم نے اس کو یقین مانا، یعنی آج نہیں مان رہے. آج قرآن امیر نے کہا ہے نا کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ان کی حالت ایسی ہے جیسے متوحش جو ہے گدھے ہوتے ہیں جو شیر کو دیکھ کے بدکتے ہیں. اس وقت تو بات ہی نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ آمنا بھی، یہ ہم ایمان لے آئے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور جگہ سے، اب کچھ نہیں بن پائے گا ان سے، مہلت ختم ہو گئی ان کی. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی ایمان لانے کا وقت نہ رہا، وہ مہلت ختم ہو گئی. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور اس سے منکر ہو رہے آگے سے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر. مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور جگہ سے، دور دور کے اٹکل کرتے رہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور اٹکاؤ پڑ گیا ان میں اور جو ان کا جی چاہے. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلِ، جیسا کیا گیا ہے ان کے راہ والوں سے پہلے. اشیاء کون ہیں؟ جو شیعہ الاولین قرآن مجید نے کہا ہے نا، ان جیسے ان کے ہم مشرب، جیسے ان کے ہم مشربوں پرانے رسولوں کے مخاطبین نے سرکشی کی اور ان پر عذاب آ گیا، ان پر بھی ویسا ہی آئے گا. انہم کانوا فی شک مریب، وہ لوگ تھے دھوکے میں جو چین نہ لینے دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہ سورہ فاطر ہے، مکی صورت ہے. سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان و زمین. جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے ٹھہرائے فرشتے پیغام لانے والے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء، بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. اس کا فائدہ ہے بڑھاتا ہے، یعنی 4 سے زیادہ پر ہیں بعضوں کے. جبریل کے 600 پر ہیں، صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جبریل کو اللہ کے نبی نے جو ان کی اصل حیت تھی اس میں دیکھا اور 600 سے زیادہ ان کے پر تھے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے بڑھاتا ہے. یہ جو آیت ہے ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے نا، کچھ لوگ جو قرآنیون کہلاتے ہیں، اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور ایک دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اصل میں حدیث جو ہے اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے، قرآن سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، حدیث و سنت کی وجہ سے مختلف حدیثیں ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، فرقے بنتے ہیں. تو اہل قرآن کے بھی 20 فرقے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کے ہاں چونکہ ظاہری بات ہے نماز کا تو ذکر قرآن مجید میں بہت ہے نا،
نماز ہی ان کے لیے ایک پرابلم بن جاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے جی، کتنی پڑھنی ہے، کس ٹائم پڑھنی ہے، پھر تکلف کر کے ایک عجیب طرح سے قرآن مجید سے چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ بھی نماز کی جو رکھتے ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں یہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ ان کا اس آیت سے نکلتی ہیں کہ جی فرشتے بنائے اور فرشتوں کے جو پر ہیں 2 2 3 3 4 4۔ اب ظاہری بات ہے اتنی مہمل ایبسرڈ بات پھر لوگوں کو کرنی پڑتی ہے جب وہ سنت کو اور حدیث کو چھوڑ دیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جو کھول دے اللہ لوگوں پر کچھ مہر فلا ممسک لہا تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا، وما یمسک اور جو روک رکھے فلا مرسل لہ من بعدہ تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوا، وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ یا ایھا الناس لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، حل من خالق غیر اللہ کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض روزی دیتا تم کو آسمان و زمین سے، لا الہ الا ہو کوئی حاکم نہیں مگر وہ، فانا یصرفون پھر کہاں سے الٹے جاتے ہو، وہیں یکذبوک اور اگر تجھ کو جھٹلاویں، فقد کذبت رسل من قبلک تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے۔ وہی بات، یہ اللہ کا جو معاملہ ہے، جو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، تو کتنی مرتبہ ہوا کہ رسولوں کا انکار کیا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔ یعنی یہ جو داستان ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی بلکہ یہ آخری مرتبہ دہرائی جا رہی ہے، یہ آخری رسول ہے تو یہ والا جو قصہ ہے اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کشمکش ہے اہل خیر اہل شر کی وہ بھی چلتی رہے گی، لیکن بہرحال رسول اب کوئی نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگو بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا سو نہ بہکا دے تم کو دنیا کا جینا، ولا یغرنکم باللہ الغرور اور دغا نہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ وہ بڑا دغا باز کون ہے؟ وہ شیطان، وہ ابلیس۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اب وہ جو الغرور تھا اس کو کھول دیا آگے، تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا تم سمجھ رکھو اس کو دشمن۔ دنیا میں کشش ہے اللہ سے پیچھے کر دیتی ہے، اللہ کے مقابل میں آ جاتی ہے، شیطان اللہ کی راہ جو ہے اس سے لوگوں کو بچلا دیتا ہے۔ تو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوویں دوزخ والوں میں، کیونکہ خود تو راندہ درگاہ ہے، اس سے کہہ دیا گیا تھا فاذهب انک رجیم، اور کہا کہ ان علیک اللعنتی الی یوم الدین، جاؤ تم مرجوم ہو، دھتکارے ہوئے ہو اور تم پہ قیامت کے دن تک، بدلے کے دن تک تم پہ لعنت ہے۔ تو وہ جو صورتحال ہوتی ہے نا محاورے میں کہ بھئی جس کی اپنی دم کٹ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ سب کی دم کٹ جائے، تو کہا کہ وہ تو خود جہنمی ہو چکا نا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ جتنوں کو اپنے ساتھ لے جا سکے، تو کہا کہ وہ اور اس کا جتھا جو جن جو ہوتے ہیں نا شیاطین جن و انس، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جتھے کو جو ہے کہ تاکہ وہ ہو جائیں جہنم والوں میں، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو منکر ہوئے ان کو سخت مار ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کو ہے معافی اور نیک بڑا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا ایک شخص کے بھلی سجائی اس کو اس کے کام کی برائی پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا۔ یعنی آپ دیکھیے مشرکین ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، پیغمبر کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، فلرش کر رہے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، دنیا میں غرق ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ منافقین ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تئیں اپنے خیال کے مطابق الو بنا رہے ہیں پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو بھائی ان سے مسخری کرتے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں ان کا۔ تو کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں نا کہ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو ان کا عمل بہت اچھا لگتا ہے، اور یہی گویا آپ سمجھ لیں مثال بدعت کی بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ دین کے نام پہ نئے نئے اعمال لوگ ایجاد کرتے ہیں اور اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء،
کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اور سجھاتا ہے جس کو چاہے. فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پشتا پشتا کر. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ کو سب معلوم ہے جو کرتے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں باویں، فتصیر صحابہ، پھر ابھارتیاں ہیں بدلی، فسکناہ الی بلد میت، پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مر گئے دیس کو، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر جلائی ہم نے اس سے زمین اس کے مر گئے پیچھے. کذالک النشور، اسی طرح ہے جی اٹھنا. قرآن مجید میں بارہا ہم یہ مضمون پڑھ چکے کہ تم دیکھتے ہو زمین مردہ ہوتی ہے، ہم ہوائیں چلاتے ہیں وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں، پھر وہ بادل برستے ہیں، زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے. تو تم بھی اس زمین میں تمہارے اجزاء پڑے ہوں گے، اللہ جب حکم دے گا تم اس زمین سے نکل کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے. من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جس کو چاہیے عزت تو اللہ کی ہے عزت ساری. ایک اور جگہ کہا فللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب معاملہ کیا ہے، مشرکین مکہ اور ہر پیغمبر کے مخاطبین چودھری، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم چودھری ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم اپنے جیسے ایک عام آدمی کی بات مان لیں گے تو ہمارا تو سب مرتبہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہم تو ان کے تھلے لگ جائیں گے، ہماری تو عزت ہی جاتی رہے گی، ہمارا شملہ نیچے ہو جائے گا، ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. اور وہ ناک جیسے قرآن مجید کہتے ہیں نا، وہ ناک اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ سونڈ بن گئی ہے. سنسمہ علی الخرطوم، تو یہ جو ناک اتنی بڑھ گئی ہے کہ ناکڑا بن گئی ہے اور ہاتھی کی سونڈ بن گئی ہے، ہم اس کو داغیں گے. اس کو کہا ذق انک انت العزیز الکریم، تم اب چکھو یہ عذاب، تم بڑے باعزت بنتے تھے، بڑے زبردست بنتے تھے. تو اسی حوالے سے کہا کہ اگر عزت چاہتے ہو نا، حقیقی عزت دنیا اور آخرت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو. اور خاص طور پہ رسول کے مخاطبین کے لیے تو یہ طے ہے نا بات کہ انہوں نے ذلیل ہو کر رہنا ہے، انہوں نے نیچا ہو کر رہنا ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ نے کفر کا کلمہ سرنگوں کر دیا اور اللہ کا کلمہ اس سے بلند ہوگا. تو یہ تو ہو کر رہے گا نا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، یہ بھی بہت اہم ٹکڑا ہے. اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے. یعنی ہر پاکیزہ کلام اللہ کی طرف چڑھتا ہے، لیکن اس کو اٹھا کر لے جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے ہاں مجرد ایمان جو عمل سے خالی ہو نا، تو وہ خطرناک ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں مقبول ہی نہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہی نہ کیا جائے. ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل کی کمک نہ ہو. تو کہا باتیں لوگ کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کے ساتھ کوئی نیک عمل بھی تو ہو نا. تو وہ نیک عمل ہے جو اس کلمے کو بلند کرے گا. والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے، لہم عذاب شدید، ان کو سخت مار ہے. وہ مکر اولئک هو یبور، اور ان کا داؤ ہی ٹوٹے گا یا ٹوٹے گا. اس کا فائدہ یعنی عزت اللہ کے ہاتھ ہے. تمہارے ذکر اور بھلے کام چڑھتے جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر غلبہ کریں گے، کفر دفع ہوگا، اسلام کو عزت ہوگی. اب شاہ صاحب ایک خاص انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم نیک عمل کر رہے ہو، اچھی باتیں کر رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، نیک عمل تمہارے اس کو اوپر لے کر جائیں گے، اور جب اللہ چاہے گا تو یہ معاملات توڑ چڑھ جائیں گے. تو یہ بات اس وقت بھی بہت زیادہ اہم ہے نا. وہاں معاملہ کیا تھا؟ یہ مکی صورت ہے، صحابہ پریشان ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں لیکن ہم پرسیکیوٹڈ ہیں، ہمارے لیے بندگی کی راہ نہیں بن رہی. 5 ہجری میں حبشہ جانا پڑ رہا ہے بہت سے لوگوں کو، اور فزیکلی ان کو تعذیب دی جا رہی ہے، زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اور کب حق غالب ہوگا، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں تم عمل کرتے جاؤ، اللہ کی طرف یہ چڑھیں گے عمل، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کریں گے، تمہیں غالب کر دیں گے. تو آج بھی ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے نا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنی جماعتیں ہیں، اتنے گروہ ہیں، اتنی تحریکیں ہیں، سب مخلص ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں،
لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے غلبے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو کہا کہ جی پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ جی عزت اللہ کے ہاتھ ہے، تمہارے ذکر اور بھلے کام چڑھتے جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر غلبہ کریں گے، کفر دفع ہوگا اور اسلام کو عزت ہوگی. ایک وقت آئے گا، اب وہ ایک تھریش ہولڈ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ خیال کرنا ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہم کوئی تبدیلی نہیں لا پائے، ہم نے اتنی محنت کی، یہ ہم نہیں ہیں. وہ جو عربی کا ایک ایکسپریشن ہے نا کہ السعی منا والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے تو ایفرٹ ہی ہے بس، باقی اس کو توڑ پہنچانا، اس کو پورا کرنا وہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر بوند پانی سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے، وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے، وما یعمر من معمر، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا، ولا ينقص من عمرہ الا فی کتاب، اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے. اس کا فائدہ ہے یعنی ہر کام سہج سہج ہوتا ہے جیسے آدمی بننا. پھر دیکھیں وہی تھیم چلتا چلا جا رہا ہے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو انسان ایک دم وجود میں نہیں آتا نا، اور جو ہے وہ نطفے سے وجود میں آتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر تولد کرتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. تو اسی طرح یعنی دین کا جو کام ہے وہ بھی سہج سہج ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، مرحلہ بمرحلہ ہی تمہارے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے، پینے میں رچتا، اور یہ کھارا کڑوا، دو طرح کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھے یعنی جو ہے کھارا پانی ہو یا میٹھا ہو، دونوں میں سے جو ہے وہ گوشت بھی نکلتا ہے مچھلی کی شکل میں، اور اس سے جو ہے اس میں جو ہے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی نکلتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھے جہاز اس میں چلتے ہیں پھاڑتے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تا تلاش کرو اس کے فضل سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید تم حق مانو، اس کا فائدہ ہے. پھر دیکھیں اسی تھیم کو لے کے چل رہے ہیں شاہ صاحب، یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں. خدا کفر کو مغلوب ہی کرے گا، اگرچہ تم کو دونوں سے فائدہ ملے گا. مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ خراج. پھر کہا گوشت میٹھے کھاری دونوں سے نکلتا ہے، یعنی مچھلی اور گہنا یعنی موتی مونگا، اور جواہر اکثر کھارے سے اور کبھی میٹھے سے. اور یہ جو فرمایا گہنا جو پہنتے ہو، معلوم ہوا جواہر نرا پہننا مردوں کو حرام نہیں، یعنی زیور جو ہے ان معنوں میں کہ انسان کوئی انگوٹھی پہنے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی حرام نہیں ہے اصلاً، یعنی زینت کے لیے بھی پہننا حرام نہیں ہے. ہاں سونا منع کیا گیا ہے، کچھ روایتوں میں لوہا منع کیا گیا ہے. اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم استعمال کرتے تھے، یعنی آپ انگوٹھی پہنتے تھے تو وہ بطور مہر کے تھی، اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا. اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ڈیبیٹ ہو گئی کہ مردوں کو جو ہے وہ اصل میں اللہ کے نبی تو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، مہر کے لیے پہنتے تھے، تو اب مردوں کو نہیں پہننی چاہیے. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، زینت کے لیے انگوٹھی جو ہے وہ پہنی جا سکتی ہے. تو یہاں شاہ صاحب بھی یہ استدلال کر رہے ہیں کہ بھائی نرا جو ہے زیور پہننا مردوں کو حرام نہیں ہے. اور پھر جو پیچھے کہا ہے نا کہ جو کفر اور اسلام برابر نہیں ہے اور جو ہیں وہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ پھر یعنی وما یستوی البحران سے استدلال کر رہے ہیں، دونوں سمندر برابر نہیں ہے. تو کہ میٹھا سمندر جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے اور جو کھارا پانی ہے وہ کفار کا ہے، اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ ایک کو غالب کر دے گا. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات پٹھاتا ہے دن میں اور دن پٹھاتا ہے رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور کام لگایا سورج اور چاند. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے وعدے پر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ،
اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا ما یملکون من قطمیر، مالک نہیں ایک چھلکے کے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہے کبھی اسلام، وہی تھیم چلا آ رہا ہے۔ کہا کہ بھئی اس طرح رات ہے کبھی دن ہے، تو کہا کہ کبھی کفر غالب ہے کبھی اسلام، اور سورج چاند کی ہر چیز کی مدت بندی، دیر سویر نہیں ہوتی، یعنی ایک ہر کی ایک جو ہے مدت متعین ہے، کل یجری لاجل مسمى۔ پھر اس میں سے اللہ کی جو ہے واحد وحدانیت نکلی، کہا کہ اسی سے کہ جو اس کائنات میں نظم ہے نا، یعنی یہ جو ایک قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر پتہ لگتا ہے کہ واحد ایک ہی ذات ہے جو سب کو چلا رہی ہے۔ اور پھر کہا قطمیر کہتے ہیں چھلکے کو جو کھجور کی گٹھلی پر ہے، کتنی باریک سی جھلی ہوتی ہے۔ کہا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے اولیاء ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، جو بھی ہیں، وہ ایک جھلی کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، ان کی حالت کیا ہے، ان کی بے وقتی کیا ہے، اگر تم ان کو پکارو سنے نہیں تمہاری پکار، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سنے پہنچے نہیں تمہارے کام پر، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور دن قیامت کے منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے، ولا ینبئک مثل خبیر، اور کوئی نہ بتائے گا تجھ کو جیسے بتائے خبر رکھنے والا۔ اب کہا کہ اگر تم ان کو پکارو تو سن نہیں سکتے، اگر سن لیں تو پکار لبیک نہیں کہہ سکتے، داد رسی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا فائدہ ہے کہ یعنی اللہ سے زیادہ احوال کون جانے، وہی فرماتا ہے کہ یہ شریک غلط ہیں۔ تو خبیر یعنی اللہ سے بڑھ کر کون تمہیں بتائے گا کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان کا وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، وہ ایک اسم ہے جن کا مسمى کوئی نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔